یہ جو تشدد والی بات آپ کی گرفتاری سے متعلق ہوئی، آپ کی اہلیہ نے کہا آپ کو مس بیہیو کیا گیا ہے، مین ہینڈل کیا گیا ہے آپ کو گرفتاری کے دوران؟ بالکل، آپ کو پتا ہوگا کہ میرا ایک 1.5 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا بہت شدید. میں ابھی بھی زیر علاج ہوں. ان حالات میں میں نے سسپینڈ کر کے اپنا علاج تو الیکشن لڑنا شروع کیا، اور اس میں جب انہوں نے مجھے پکڑ دکڑ کی اور مجھے دھکے مارے سارا کچھ، تو میں نے ان کو بار بار یہ بتایا کہ بھائی میں مریض ہوں، میرے بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، مجھے مت ایسے کریں، میں یہ نہیں برداشت کر سکتا. میرے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی مارا اور مجھے بھی دھکے مارے، اور پھر مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر تو انہوں نے پھر گاڑی میں پھینکا. ابھی آپ ضمانت میں ہیں دانیال صاحب؟ جی ابھی میں پری اریسٹ بیل پہ ہوں، جو میں نے اسلام آباد سے لی تھی اور پھر یہاں پر آ کے اسٹینڈ کی تھی. کل صبح میری تاریخ ہے 9 بجے. تو جس وقت آپ کو گرفتار کیا تو پولیس نے آپ کی گرفتاری نہیں ڈالی، اس کا مطلب چونکہ آپ کے پاس بیل تھی؟ نہیں، انہوں نے میری گرفتاری ڈالی ہے. یہاں پر مجھے پھر شکرگڑھ کے ایک تھانے میں دوسرے کیس میں ڈالا نا مجھے. انہوں نے 3-4 خود ساختہ کیس بنائے جس میں زیادہ سے زیادہ نامعلوم افراد ڈالے ہیں تاکہ وہ جس مرضی کو اٹھا کے لے جائے، اور یہی معمول ہوتا رہا جی یہاں پر. کس کو آپ سے اتنی مخاصمت ہے کہ الیکشن والے دن آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے اس میں؟ کس کا ہاتھ ہے؟ مجھے تو شروع دن سے ٹارگٹ کیا گیا تھا. جو الیکشن والا دن تھا وہ تو یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ تمام تر یہ غلط کاریاں کر کے بھی جو بھی انہوں نے تباہی مچائی، پولیس جو ہے وہ جا کے چھاپے مارتی تھی رات کو. جب ہم واپس آ جاتے تھے ان لوگوں کو گرفتار کر لیتی تھی، اور پھر جہاں پر ہم جاتے تھے کئی جگہ وہ ہم سے پہلے پہنچ جاتے تھے، کرسیاں اٹھا لیتے تھے، ساؤنڈ اٹھا لیتے تھے. اس طرح سے دن رات جو ہے میرے آگے پیچھے پولیس کی اسکواڈن رہتی تھی تاکہ کوئی قریب نہ آئے، کیونکہ وہ نام لکھ لیتے تھے ان کا. اس کے باوجود لوگوں نے مجھے بھرپور ووٹ دیا. آپ نے دیکھا شام کو جو رزلٹ آ رہے تھے اس میں سب سے آگے تھا. جو نقشہ آپ کھینچنے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے سپورٹرز کے ساتھ یہ سب کچھ کیا پولیس نے اور ریاستی اداروں نے، یہ تو وہی نقشہ ہے جو پی ٹی آئی بھی 2 سال سے کھینچ رہی ہے. تو پھر آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی یا تردید کرتے ہیں کہ ہاں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہوگا وہ اسی طرح سے ہے، وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ جی یقیناً ہو رہا ہوگا، لیکن یہاں پر جو ہے کم از کم میرے حلقے میں جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ تو تقریباً انہوں نے کیمپین کی ہی نہیں، لہٰذا ان کو یہ سامنا کرنا ہی نہیں پڑا. پی ٹی آئی والے تو تقریباً گھر ہی بیٹھے رہے ہیں. جو میرے حلقے کی بات ہے مجھے تو اپنا سر کھجلنے کا بھی ٹائم نہیں تھا. احسن اقبال صاحب کا کوئی ہاتھ ہے آپ کے خلاف کارروائی میں؟ بالکل ہے جی، وہ تو ایک اعلیٰ کار کے طور پہ استعمال کیے گئے ہیں، اور انہوں نے اب ان کے جو ہڈی ہے ان کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، انہوں نے خود اپنے لیے پھانسی کا پھندا بنا لی ہے. وہ تو کیونکہ جیت گئے اب ہیں، وہ یہاں ان پی کو پی کیسی ہڈی ہوگی سر؟ وہ تو جیت گیا الیکشن. وہ یا پی پی 54 چھوڑنی پڑے گی یا NA-76 چھوڑنی پڑے گی. ابھی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ دونوں الیکشن ہارے ہوئے ہیں، وہ تو ان کو پتہ ہے. تو یہ ڈسکے والا الیکشن ہوگا، پھر میڈیا بھی ادھر ہی ہوگی، ہم بھی ادھر ہی ہوگے، اور لوگ دیکھیں گے کیا تماشا ہوتا ہے. آپ نے کئی الیکشن لڑے ہیں، وزیر رہے ہیں آپ نے پاکستان کے بہترین بلدیاتی نظام کا سٹرکچر تیار کیا. یہ جو 8 فروری شام 5 بجے کے بعد جو کچھ ہوا ہے پورے پاکستان میں، یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کہیں گے آپ اس کو؟ کیا کہیں گے؟ بالکل بھی نہیں جی، میں تو آپ کو سارا پورے پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا ہے. فری اینڈ فیئر یہ کہاں سے تھا؟ نہیں صرف آپ کا الیکشن نہیں نا، میں صرف آپ کے حلقے کی بات نہیں کر رہا. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن استانیوں نے اور جن ماسٹروں نے ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا پریزائڈنگ اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کو، وہ بھی بے مثال ہے. یہاں پر ایک کمرہ نمبر 104 تھا جس میں اگر وہ نہیں کرتے تھے سادہ خالی کاغذ پہ فارم 45 پہ دستخط، وہ کہتے تھے کمرہ نمبر 104 میں چلیں، اور وہاں پر جا کے جو ہے ان کے ساتھ باقاعدہ تشدد کیا گیا. یعنی ان کو شرم نہیں آئی، لکھتے اپنے نام کے ساتھ پروفیسر ہیں اور ان کے ناک کے تلے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور ان کے ماں پہ ہوا ہے سارا کچھ. آج جہانگیر ترین نے استعفیٰ دے دیا ہے، آج سراج الحق نے استعفیٰ دے دیا ہے اپنی پارٹی کے عہدے سے. نواز شریف صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں کیا تجویز کریں گے آپ؟ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ انہوں نے شاید ان کو اس وقت محسوس نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن یہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی کور کھود دی ہوئی ہے. اب یہ چلتی پھرتی لاش ہے بس. چلتی پھرتی لاش تو نہیں ہے نا، وہ تو حکومت بنانے کے عمل کی طرف جا رہے ہیں میاں صاحب. وہ تو کمیٹڈ ہیں کہ حکومت بنائیں گے. زرداری صاحب ساری وہ ملاقاتیں ہو ٹھیک رہی ہیں، ہے، آپ دیکھ رہے وہ ہیں. ٹھیک ہے، جو عوام کے ساتھ یہ کر چکے ہیں پورے پاکستان میں اس الیکشن کو جیتنے کے لیے، اپنے لوگوں کو ڈالنے کے لیے، تو یہ چیز تو کبھی بھولیں گے نہیں سارے. اور یہی تو ایک مورل ہائی گراؤنڈ، ایک مورل اسینڈنسی ہی تو ہوتی ہے سیاست میں، جس کو آپ ووٹ بینک کے ذریعے نمایاں کرتے ہیں. تو جب وہی کھس جائے گی تو پھر آپ کے پیچھے کیا رہ جائے گا؟ تو یہ پی تو یہ تو ڈی ایم 2.0، پی ڈی ایم ہائیبریڈ، پی ڈی ایم میکس پرو، یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں ان ساروں کی ریڑیاں خالی ہیں بالکل. ان کے پاس پاکستان کے مسائل کے لیے بیچنے کا لیے کچھ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بلاول بھٹو کا 10 نکاتی منشور نکلا ہے، اس میں تو مہنگائی اور بے روزگاری تو لکھی ہوئی نہیں ہے. اور جو پی ایم ایل این کی بات یہ ہو رہی ہے آج کل کہ جی لیپ ٹاپ کا ہم نے آرڈر دے دیا ہے،
تو آپ کا کیا خیال ہے جو پاکستان کو درپیش مسائل ہے اس کا حل لیپ ٹاپ ہے؟ یعنی انہوں نے تو پرابلم کی فریمنگ ہی نہیں کر سکے کہ کس گہرائی تک جانا پڑے گا اور لیکن کتنے جس نازک وقت حالات سے پاکستان دانیال بھائی گزرا ہے۔ جس وقت آپ ساتھ تھے 10 سال ایکٹیو پالیٹکس آپ نے کی 2013 سے بلکہ 2008 کے بعد سے لے کے یعنی نون لیگ کے ساتھ، تو یہ شہباز شریف صاحب تو 2 دفعہ بطور چیف منسٹر لیپ ٹاپ بانٹتے رہے، پھر یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ جب تھی اس وقت بھی لیپ ٹاپ دیتے رہے، آپ نے نہیں کہا کہ یہ آپ لوگوں کو لیپ ٹاپ دے کے قوم کھڑی کریں گے کیا؟ جی اس وقت بھی بہت باتیں ہوئی ہیں لیکن اس وقت تک اس نیچ تک پاکستان نہیں پہنچا ہوا تھا۔ ابھی جس نیچ پہ پاکستان پہنچا ہوا ہے آپ کے پاس جون تک پیسے نہیں ہے سروائیول کرنے کے لیے، آپ اپنے ادھار ہی نہیں اتار سکتے، آپ تو ڈیفالٹ سچویشن میں ہے۔ آپ اخباریں تو پڑھیں آج کی۔ الیکشن کے بعد جو کچھ نظر آ رہا ہے، 5 سال حکومت چلتی نظر آ رہی ہے؟ 5 سال تو بہت دور کی بات ہے جی، آپ دنوں کی بات کریں۔ آپ دیکھ لیں نا یہ جون کا ان کے پاس فارمولا کوئی نہیں ہے نا جی، پرابلم یہ ہے انہوں یہ ڈور سل جا رہے ہیں، ان کو سرا ملا ہی نہیں، یہ خالی محض باتیں ہیں ان کے پاس۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے اثاثے بیچ کے کتنی دیر گزار کر لیں گے اگر پرائیویٹائزیشن کرتے بھی ہے تو؟ جو پاکستان کی امپورٹ ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو ان سے پوری نہیں ہو پانی ہے، ان کے پاس تو کوئی پلان ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو کیسے مینج کرنا ہے۔ یہ تو صرف ڈالر کو لپٹے ہوئے ہیں، ڈالر کو لپٹنے سے تو اکنامک گروتھ نہیں ہونی۔ اب یہی تو پرابلم ہے کہ ہمارے پاس مسلم لیگ نون میں اکانومسٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو جو پورے ملک میں اوور ویلمنگ رسپانس ملا ہے اور جو مینڈیٹ ملا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی کی تو زبردست قسم کی ریڑھی خالی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کون ہے ان کا فائنانس منسٹر؟ انہوں نے تو خود رد کر دیا تھا اسد عمر کو، اب کون ہے مانگے کہ انہوں نے فائنانس منسٹروں سے کام چلایا ہے دو بدل بدل کے؟ کون ہے ان کا؟ کدھر ہے اکنامک پلان؟ ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ ریڑھی خالی ہے بالکل۔ یہ محض باتوں سے نہیں ہوتا کہ آپ چونٹی کی طرح ریںگیں مت آپ پار لے کے اٹھ پڑے اور کہیں سارا ایسا کچھ جو تو نہیں سٹنٹڈ دانیال صاحب، گروتھ کہیں ہے ایسا تو نہیں ہمارے کہ نوجوان۔ آپ اور شاہد خاقان عباسی کی جا کے اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں؟ میری شاہد خاقان عباسی کے ساتھ اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔